هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحیم۔ المقصد الاول فی المرفوعات، پہلا مقصد مرفوعات کے بیان میں۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ قسم اول کے دوسرے جز یعنی مقصد اول کو بیان کر رہے ہیں، اور اس پہلے مقصد کے اندر مرفوعات کو بیان کریں گے۔ کہہ رہے کہ الاسماء المرفوعات ثمانیۃ اقسام، اسماء مرفوعہ کی 8 قسمیں ہیں، یعنی عربی زبان کے اندر جتنے بھی اسماء ہیں اگر وہ مرفوع ہوتے ہیں تو مندرجہ ذیل 8 قسموں میں سے کوئی نہ کوئی قسم کے اندر وہ شامل ہوں گے۔ وہ 8 اسماء کیا کیا ہیں؟ الفاعل ومفعول ما لم يسمى فاعله والمبتدا والخبر وخبر ان واخواتها واسم كان واخواتها واسم ما ولا المشبهتين بليس وخبر لا التي لنفي الجنس۔ نمبر 1 ہے فاعل، نمبر 2 ہے مفعول ما لم يسمى فاعل، اور نمبر 3 ہے مبتدا، نمبر 4 ہے خبر، نمبر 5 ہے انا اور اس کے نظائر کی خبر، اور نمبر 6 ہے کانا اور اس کے نظائر کا اسم، نمبر 7 ہے ما والا جو لیسا کے مشابہ ہے اس کا اسم، اور نمبر 8 اور آخری ہے لا نفی جس کی خبر۔ فصل الفاعل کل اسم قبلہ فعل او صفت۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان 8 اسماء مرفوعات میں سے ہر ایک اسم کو الگ الگ تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلی قسم ہے فاعل۔ سب سے پہلے نے فاعل کی تعریف کی ہے اور اس کے بعد اس کے کچھ قواعد کو بیان کیا ہے۔ تو کہہ رہے کہ الفاعل کل اسم قبلہ فعل او صفت۔ فاعل ہر وہ اسم ہے کہ جس سے پہلے کوئی فعل ہو یا صفت ہو۔ صفت سے مراد یہاں صیغہ صفت یا شبہ فعل کہہ لیں، شبہ فعل مراد ہے۔ تو فاعل کی تعریف یہ ہو جائے گی کہ فاعل وہ اسم ہے کہ جسے کوئی فعل یا شبہ فعل رفع دے۔ الفاعل کل اسم قبلہ فعل او صفت، فاعل ہر وہ اسم ہے کہ جس سے پہلے کوئی فعل ہو یا شبہ فعل ہو۔ اسند الیہ، اسند کے اندر جو ضمیر ہے وہ فعل اور شبہ فعل کی طرف راجع ہے، اور الیہ میں ہا کا مرجع ہے اسم۔ اس فعل یا شبہ فعل کی نسبت کی گئی ہو الیہ، اس اسم کی طرف۔ تو کوئی فعل ہو یا کوئی شبہ فعل ہو اور وہ فاعل کو رفع دے، یہ سیدھا سادہ مطلب ہو گیا فاعل کا، فاعل کی تعریف کا۔ تو فعل کا یا شبہ فعل کا تعلق ہوتا ہے فاعل سے، اور فعل اور شبہ فعل کا تعلق ہوتا ہے مفعول سے بھی، لیکن تعلق کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اسی تعلق کے فرق کو بیان کر رہے ہیں کہ فاعل کے اندر فعل یا شبہ فعل کا تعلق فاعل سے تو ہوتا ہے، لیکن اس تعلق کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ علی ما انہ قام بہ لا وقع علیہ، اس معنی کر کے وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، یعنی اس فعل اور شبہ فعل کا تعلق اس اسم یعنی اس فاعل سے جو ہوگا اس معنی کر ہوگا کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس کا تعلق اس کے ساتھ قائم ہے۔ لا وقع علیہ اس معنی کر کے نہیں ہوگا کہ اس فعل یا شبہ فعل کا وقوع اس اسم فاعل پر ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو اسے فاعل نہیں کہیں گے بلکہ اسے مفعول کہیں گے۔ چل مثال سے سمجھا رہے ہیں اس کو۔ رہو قام زید و زید ضارب ابوہ عمرا وما ضرب زید عمرا۔ 3 مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال ہے قام زید، قام زید کے اندر قام فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے، تو یہ فعل اس اسم کو رفع دے رہا ہے،
یعنی اس فعل کا تعلق اس اسم کے ساتھ ہے، اس وعدہ کر کے ہے کہ یہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہے، اس پر واقع نہیں ہے۔ اسی طرح زید ضارب ابوہ ابرد کے اندر ضارب ایک شبہ فعل ہے اور اس کا تعلق ابوہ سے ہے، اس معنی کر کے یہ شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہے، اس پر واقع نہیں ہے۔ تیسری مثال یہ وما ضرب زید عمرا، یہ فعل منفی کی مثال ہے، اور یہ مثال مصنف نے اس لیے دی ہے تاکہ یہ شبہ پیدا نہ ہو کہ فاعل کا تعلق صرف فعل مثبت سے ہوتا ہے، منفی سے نہیں ہوتا ہے۔ تو ما ضرب زید عمرا کے اندر ما ضرب فعل ہے اور زید یہ ایک اسم ہے اور یہ فعل اس اسم کو رفع دے رہا ہے، یعنی اس فعل کا تعلق اس اسم کے ساتھ ہے، اس وعدہ کر کے کہ یہ فعل کا تعلق اس کے ساتھ قائم ہے، اس پر واقع نہیں ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ آگے کچھ قواعد بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ وَكُلُّ فَاعِلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ مُظْهَرٍ كَذَهَبَ زَيْدٌ أَوْ مُضْمَرٍ بَارِزٍ كَضَرَبْتُ زَيْدًا أَوْ مُسْتَتِرٍ كَزَيْدٌ ذَهَبَ، ہر فعل کے لیے ایک فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی فعل ہو وہ ایک فاعل کا تقاضا کرتا ہے، اب اس کی شکلیں مختلف ہوگی، لیکن ہر فعل ایک فاعل کا تقاضا کرتا ہے اور اس کو رفع دیتا ہے، اتنی بات تو طے ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں ظاہر کی شکل میں ہو سکتا ہے کہ اس میں ضمیر کی شکل میں ہو۔ پھر اگر اس میں ضمیر کی شکل میں ہے تو اس کی بھی دو شکلیں ہو جاتی ہے، یا تو ضمیر بارز ہوگا، یعنی وہ ضمیر لفظوں کے اندر موجود ہوگا، دکھے گا، یا ضمیر مستتر ہوگا، لفظوں میں دکھے گا نہیں لیکن ہوگا، چھپا ہوگا، پوشیدہ ہوگا، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ مظہر وہ فاعل یا تو اس میں ظاہر کی شکل میں ہو، کہ ذہب زید، جیسے کہ ذہب زید کے اندر زید یہ فاعل ہے اور فعل اس کو رفع دے رہا ہے، فعل اس کا تقاضا کر رہا ہے، اس کو رفع دے رہا ہے اور یہ اس میں ظاہر ہے فاعل۔ او مضمر بارز، یا اس میں ضمیر ہو اور اس میں ضمیر بارز ہو، یعنی فاعل ضمیر کی شکل میں ہو اور وہ ضمیر ہمیں نظر آ رہا ہو، کہ ضربت زیدا، جیسے کہ ضربت زیدا کے اندر ضربت کے اندر جو ضمیر ہے متکلم کی شکل میں، متکلم کی ضمیر وہ ہمیں لفظوں کے اندر نظر آ رہا ہے، تو ضمیر بارز ہے، تو فعل اس کا تقاضا کر رہا ہے اور اس کو محلا رفع بھی دے رہا ہے۔ او مستتر، یا وہ اس میں ضمیر پوشیدہ ہو، یعنی ہمیں لفظوں کے اندر ضمیر نظر نہیں آ رہی ہو، کہ زید ذہب، جیسا کہ زید ذہب، ذہب کے اندر وہ ضمیر پوشیدہ ہے اور فعل اس کا تقاضا کر رہا ہے اور محلا اس کو رفع بھی دے رہا ہے۔ تو ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے اور فعل اس فاعل کو رفع دے گا، خواہ وہ لفظاً رفع دے یا محلا رفع دے۔ وَإِذْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، اور اگر فعل متعدی ہو، كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا، تو وہ فاعل کے ساتھ مفعول به کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ مثال سب سمجھا رہے کہ لَهُ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا، جیسے کہ ضرب زید عمرًا، تو اس مثال کے اندر زید یہ فاعل ہے، ضرب فعل اس کا تقاضا کر رہا ہے اور اس کو رفع دے رہا ہے، اور عمرًا یہ مفعول بھی ہے، فاعل اس کا فعل اس کا تقاضا کر رہا ہے۔ فعل اس کا تقاضا کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ فعل یہ فعل متعدی ہے اور فعل متعدی مفعول بھی کا بھی تقاضا کرتا ہے۔